السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث شریف میں گناہ کی حیثیت اور توبہ پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ حارث بن سوید روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حدیثیں بیان کی، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود سے نقل کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے اور وہ ایسے اڑا دیتا ہے۔ یعنی گناہ کی حیثیت مومن کے نزدیک بہت بڑی ہے، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جو فاجر ہے، فاسق ہے، وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ جب معمولی سمجھتا ہے تو اس پر توبہ نہیں کرتا، کیونکہ توبہ تو تبھی کرے گا جب اس گناہ کو واقعی وہ کوئی بڑا گناہ سمجھے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، کہا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایسی جگہ میں پڑاؤ کرے کہ جہاں جان کا خوف ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو۔ وہ سر رکھ کر سو گیا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری غائب تھی، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت ہوئی۔ تو اس نے کہا میں اپنی جگہ واپس جاتا ہوں۔ وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر سو گیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری کھانا پانی لیے وہاں کھڑی ہے، تو سوچو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ یعنی اس کی سواری گم ہو گئی، اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملی۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ واپس اپنی جگہ پہنچا اور وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ تو اسے جس قدر سواری کے مل جانے کی خوشی ہے، اللہ کو کہیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الدعوات میں ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن الحارث بن سوید قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیثین احدهما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال أبو شهاب بيده فوق أنفه، ثم قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو گناہ سمجھنے اور اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔